نواب شاہ اسٹیشن سے تقریباً 19 کلومیٹر پہلے سرہاری ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی کی جانب سفر شروع کرنے والی ہزارہ ایکسپریس میں سوار کسی بھی مسافر کو علم نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں بعد ہی ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا اور ہنستے مسکراتے چہرے دیکھنے کی بجائے چیخو پکار سننے کو ملے گی۔ ہزارہ ایکسپریس کے حادثے میں پلک جھپکتے ہی 30 مسافر لقمہ اجل بن گئے اور 60 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان ریلوے کی انتظامیہ کو اچھی طرح علم تھا کہ جس ٹریک پر ٹرین دوڑے گی وہ خستہ حال ہے، اور اسی لیے ٹرین کے ڈرائیور کو بتایا گیا تھا کہ اس نے ٹنڈو آدم ریلوے اسٹیشن سے سانگیر ریلوے اسٹیشن تک 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانی ہے، اور عینی شاہدین کے مطابق ٹرین تقریباً ایسی رفتار سے چل رہی تھی۔ ضلع نواب شاہ میں صحافتی فرائض سر انجام دینے والے ارشد علی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور مزید بتایا کہ اسی ٹریک پر چند روز قبل علامہ اقبال ایکسپریس کے 2 ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ارشد علی کا خیال ہے کہ ٹرین کا حادثہ مبینہ طور پر ریلوے حکام کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ کراچی سے لاہور جانے والا ٹریک بیشتر مقامات پر خستہ حالی کا شکار ہے، تاہم ریلوے حکام کا ماننا ہے کہ حادثہ مبینہ طور پر تخریب کاری کی وجہ سے پیش آیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس حادثے یا اس سے پہلے ہونے والے واقعات کو روکا جا سکتا تھا؟ تو اس کا جواب بالکل ہاں میں موجود ہے۔ 2018 اور 2019 کے درمیان پاکستان ریلوے کے بورڈ نے ایک حکمت عملی کی منظوری دی، پاکستان ریلوے اسٹریٹجک پلان، اور اسے باقاعدہ منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دیا گیا۔ اس منصوبے میں ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن کے علاوہ دیگر سفارشات پیش کی گئیں، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو پاکستان ریلوے کے چند بنیادی خدوخال بتانا ضروری ہیں۔ 1855 میں سر ہنری ایڈورڈ نے کراچی سے کوٹری تک ریلوے چلانے کا منصوبہ پیش کیا، جس کے لیے 1858 میں سروے کا آغاز کیا گیا اور 13 مئی 1861 کو کراچی سے کوٹری تک پہلی باقاعدہ عوامی ریل سروس شروع کر دی گئی۔ اس طرح انگریز دور میں ٹرین وسعتیں پکڑتی گئیں اور بالآخر 1885 میں سندھ، پنجاب اور دہلی ریلویز کو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا نے خرید لیا۔ جنوری 1886 کو برصغیر پاک و ہند میں چلنے والے ریلوے نظام کو اکٹھا کر دیا گیا اور نارتھ ویسٹ اسٹیٹ ریلوے کا قیام عمل میں آیا۔ قیام پاکستان کے وقت نارتھ ویسٹ ریلوے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو بھارت کو 1847 روٹ میل ٹریک ملا، جبکہ پاکستان کو 5048 روٹ میل ٹریک ملا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے زیر انتظام اس وقت جو ٹریک ہے وہ کوہ ہندوکش سے سمندر تک تقریباً انہی راستوں پر قائم ہے جہاں سے الیگزینڈر گزرا تھا۔ پاکستان ریلوے میں اس وقت 2 قسم کے گیجز پر ٹرینیں چلتی ہیں، جس میں براڈ گیج اور میٹر گیج شامل ہے۔ ٹرینوں کو اپنے مکمل روٹ میں کم و بیش 13,959 چھوٹے بڑے پلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ 33,379 ڈیول کراسنگز ہیں اور کم و بیش 3,354 مینڈ اور ان مینڈ کراسنگ موجود ہیں۔ اسی طرح ریلوے کے پاس 2.25 لاکھ ایکڑ کے قریب اراضی بھی موجود ہے۔ ریلوے کے پاس انجن، بوگیاں، آلات اور دیگر اثاثے بھی موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو چلانے کے لیے وسائل اور حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ پاکستان ریلوے کے پاس 1950 سے 1955 تک مجموعی طور پر 8,560 کلومیٹر روٹ تھا، لیکن یہ اب کم ہو کر 7,791 کلومیٹر رہ گیا ہے، جبکہ 12,000 کلومیٹر ٹریک کم ہو کر 11,881 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ پاکستان ریلوے کے پاس آغاز میں کم و بیش 862 مختلف اقسام کے انجن تھے، جو اب کم ہو کر کم و بیش 472 رہ گئے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے پاس موجودہ 16,159 گڈز ونگز میں سے 9,832 کے لگ بھگ ناکارہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ریلوے کے پاس موجود 1,822 مسافر کوچز میں سے 606 اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں۔ کراچی لاہور سے پشاور جانے والے روٹ ML1 کے 2,995 کلومیٹر روٹ پر 55% ٹریک خستہ حال ہے۔ اٹک، کوٹا دو سے کوٹری تک کے
1254 کلومیٹر ٹریک کا 80% حصہ اپنی مدت میعاد مکمل کر چکا ہے۔ روہڑی جیکب آباد کوئٹہ سے تفتان تک 970 کلومیٹر کے اہم L3 ٹریک کا 80% حصہ اپنی مدت مکمل کر چکا ہے۔ پاکستان ریلوے کے ٹریک پر موجود 13,900 چھوٹے بڑے پلوں میں سے کم و بیش 11,000 پل 100 سال سے زائد پرانے ہو چکے ہیں۔ 1995 تک پاکستان ریلوے کے ملازمین کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ اس وقت ملازمین کی تعداد 65,000 سے زائد ہے اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب پینشنرز موجود ہیں۔ ریلوے ملازمین کی فلاح کے لیے شادی فنڈ، فیئر ویل فنڈ، فوتگی فنڈ، بینول اینڈ فنڈز سمیت دیگر مراعات بھی دی جاتی ہیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں ریلوے کو چھوٹے بڑے مختلف حادثات کا سامنا رہا ہے، جس میں مسافر ٹرینوں کے آپس میں ٹکرانے، مسافر اور مال بردار ٹرینوں کے ٹکرانے، مسافر ٹرین کے پٹری سے اترنے، مال بردار گاڑی کے پٹری سے اترنے، ریلوے پھاٹک پر ہونے والے حادثات اور آگ لگنے جیسے دیگر واقعات میں 518 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 409 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان ریلوے کی تباہی کی ایک بڑی وجہ وفاقی حکومت کی جانب سے بروقت اور درکار مالی معاونت فراہم نہ کرنا ہے۔ 2011 سے 2012 کے درمیان ریلوے نے حکومت سے 21 ارب روپے سے زائد کی رقم مانگی، لیکن 85 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ دیگر معلومات بھی موجود ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ 2020 سے 2021 کے مالی سال کے دوران حکومت سے 28 ارب 44 کروڑ روپے سے زائد کی رقم کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ریلوے کو 17 ارب روپے دیے گئے۔ اسی طرح مالی سال 2021 سے 2022 میں 34 ارب روپے کا تقاضا کیا گیا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے مکمل فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ وزارت ریلوے کے عہدیدار سے معلوم ہوا ہے کہ 2018 میں جو ریلوے اسٹریٹجک پلان ریلوے بورڈ کی جانب سے منظور کیا گیا، اس میں نجی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ریلوے کی بڑی ٹریکس کی اپ گریڈیشن کا جامع پلان شامل تھا۔ حکومت کے پاکستان ویژن 2025 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکمت عملی بھی مرتب کی گئی کہ پاک چین اقتصادی راہداری میں ہونے والی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ریلوے کو بھی خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس حکمت عملی میں سفارش کی گئی کہ موجودہ مسافر ٹرینوں کی تعداد کو مزید بڑھانے کی بجائے فریٹ ٹرینز یعنی سامان لے جانے والی ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، مین لائن سیکشن کو دوہرا کیا جائے اور ٹرینوں کو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کے قابل بنایا جائے۔ ملک بھر میں چلنے والی ٹرانسپورٹ میں ریلوے کے سسٹم کو بہتر کر کے اس کے شیئر کو 4% سے 20% تک لے جایا جائے اور زیادہ لمبے روٹس پر مسافروں کو ٹرین استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اس اقدام سے ایندھن کی بچت بھی ہوتی ہے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مدد بھی ملتی ہے۔ 1960 کے اوائل میں پاکستان کی زیادہ تر تجارتی نقل و حمل کا 75% ریلوے کے ذریعے ممکن ہوتا تھا، لیکن پھر 1980 سے 1990 کے درمیان حکومتی ترجیحات بدل گئیں اور ریلوے کے نظام کو بہتر بنانے کے بجائے اس سے توجہ ہٹا لی گئی اور سڑکوں کا جال بچھانے کی حکمت عملی زور پکڑنے لگی۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان ریلوے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے نظام مزید بہتر ہوگا اور مسافر ٹرینوں کے ساتھ روزانہ 50 فریٹ ٹرین ان ٹریکس پر چل سکیں گی، لیکن اس پر پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے ٹریک جس حالت میں تھا ویسے ہی رہا۔ آج پاکستان ریلوے میں کم و بیش 50 کے قریب مسافر ٹرینیں چل رہی ہیں اور ان میں سے صرف ایک ٹرین قراقرم ایکسپریس اپنے خرچے کا 87% ریونیو حاصل کر رہی ہے، جبکہ باقی تمام ٹرینیں زیادہ سے زیادہ 60% کمائی کر رہی ہیں، جس کا سارا بوجھ حکومتی خزانے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بے شمار تجاویز دی گئیں، لیکن اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مزید معلوم ہوا کہ 14 جون 2021 کو اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک بریفنگ میں بتایا گیا کہ ML1 ٹریک پر 2015 سے کام شروع نہیں ہو سکا۔ کراچی سے پشاور تک مرکزی ٹریک کا 35 سے 85% حصہ کمزور ہو رہا ہے اور اسی کے لیے فوری طور پر مرمت ضروری ہے۔ ہماری چھان بین کے دوران یہ بات علم میں آئی کہ ML1 کے پہلے فیز میں کراچی سے ملتان تک کے ٹریک کی اپ گریڈیشن شامل نہیں ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے پایا کہ 447 کلومیٹر کے اس ٹریک کے لیے قازقستان کی حکومت سے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کیے جائیں۔
दिसंबर 2021 में हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया गया कि फौरी नौयत के इस अवामी मंसूबे के लिए कजाकिस्तान हुकूमत $350 मिलियन का कर्ज इंतहाई कम शरह सूद पर देने को तैयार है। बदकिस्मती से इस पर भी अब तक अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि इस मामले में पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला मुआहदा भी एक रुकावट हो सकता है, जिसके लिए चीनी हुकूमत की रजामंदी भी जरूरी थी। चंद बरस कबल हुकूमती सतह पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया था कि पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक की लंबाई 11,821 किलोमीटर है, जबकि भारत में ट्रैक की लंबाई 1,19,630 किलोमीटर तक फैली है। पाकिस्तान में रेल का कुल रूट 7,791 किलोमीटर है और भारत में ये 65,436 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास 460 लोकोमोटिव हैं, जबकि भारत के पास बर्की तवानाई और डीजल से चलने वाले 11,000 के लगभग लोकोमोटिव मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 1,484 और भारत के पास 64,000 के करीब मुसाफिर कोचेस मौजूद हैं। पाकिस्तान रेलवे के कमोबेश 512 रेलवे स्टेशन हैं, जबकि इनकी तादाद भारत में 7,579 के लगभग है। पाकिस्तान के पास मालबरदार डब्बे 15,000 से जायद, जबकि भारत के पास 2,44,000 से जायद है। इसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान रेलवे की आमदनी में भी जमीन आसमान का फर्क है। ताहम मज़कूरा बाला आदाद शुमार में यकीनन उस वक्त तब्दीली आ चुकी होगी। दुनिया में चलने वाली बहुत सी ट्रेनें 300 किलोमीटर फी घंटा या इससे जायद रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। ऐसी ही एक ट्रेन जो चीन में शिंघाई मैग्लियो के नाम से चलती है, इसकी रफ्तार 460 किलोमीटर फी घंटा तक है, जबकि औसत रफ्तार 251 किलोमीटर फी घंटा है। जर्मनी में चलने वाली ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। फ्रांस, जापान, मराकश, स्पेन, कोरिया और इटली में भी ऐसी ट्रेनें मौजूद हैं जो 300 किलोमीटर फी घंटा से जायद की रफ्तार पर चल सकती हैं, जबकि हमारे हमसाये मुल्क भारत में चलने वाली ट्रेन 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। ख्वाजा साद रफीक के बकौल 2013 में रेलवे की सालाना आमदन 18 अरब रुपए थी, जिसे 5 बरस में 50 अरब रुपए पर ले जाया गया। फिर ML1 की तामीर का ख्वाब हो, पैसेंजर और फ्रेट ऑपरेशंस में शानदार इजाफा हो या रेलवे के वसाइल में इजाफा, ख्याल था कि अगले 5 बरस में इस आमदन को आसानी दुगना कर लिया जाएगा। जदीद तरीन अमरीकी लोकोमोटिव्स रेलवे के कमाऊपूद बन रहे थे। मुल्क में अंग्रेज दौर के बाद पहली मर्तबा नए रेलवे स्टेशन ही तामीर नहीं हो रहे थे, बल्कि CPEC के साथ साथ कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन की आलमी तकाज़ों के ऐन मुताबिक अपग्रेडेशन करते हुए ML1 प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी जा चुकी थी। वजीर रेलवे कहते हैं कि मगर फिर एक ऐसा स्याह दौर आ गया, बहाली, तामीर, तरक्की और जिद्दत का सूरज गुरूब हो गया। फिर आईनी जमहूरी तब्दीली के बाद गुज़िश्ता बरस दम तोड़ती रेलवे को दोबारा संभाल लिया गया। गुज़िश्ता बरस के तबाहकुन सैलाब में रेलवे का 400 किलोमीटर ट्रैक पानी में डूब गया। रेलवे को 500 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद वफाकी हुकूमत समेत किसी भी बैरूनी मदद या फंडिंग के बगैर मेन लाइन को सिर्फ 41 दिनों में बहाल कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि नुकसानात के बावजूद पाकिस्तान रेलवेज ने गुज़िश्ता माली साल में 63 अरब 27 करोड़ से जायद की आमदन हासिल की। ये पाकिस्तान रेलवे की तारीख की एक माली साल में रिकॉर्ड आमदन है। ये कहने में आर नहीं कि अगर सैलाब ना आता तो रेलवे बाआसानी 75 अरब रुपए के लगभग की आमदन तक पहुंच सकती थी। अगर बीच में 4 स्याह बरस ना होते तो रेलवे की आमदन 1 खरब सालाना के हदफ तक पहुंच रही होती। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि 4 बरस के तात्तुल के बाद नवंबर 2022 में वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरा चीन के नतीजे में कुछ पेशरफ्त हुई। इस मंसूबे का दायरा कार पेशावर तक कराची डबल लाइन है। इसकी लंबाई 1733 किलोमीटर और रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। इसकी लाइन सलाहियत पेशावर और कराची के दरमियान अप और डाउन 100 ट्रेनों तक बढ़ाई जा सकेगी। हमें अफसोस है कि इस मुजरिमाना ताखीर ने जहां मंसूबे की लागत 10 अरब डॉलर तक पहुंचा दी, वहां आज भी हम कमोबेश वहीं खड़े हैं जहां 2018 में थे। ख्वाजा साद रफीक के मुताबिक अब हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से मंसूबे की मालियत 10 अरब डॉलर से
6 अरब 60 करोड़ डॉलर की गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह पूरे इलाके के लिए खुशहाली और इनकलाब की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान को वस्ती एशिया, रूस और बाल्टिक रियासतों से मिलाने के लिए प्रोटोकॉल और रोड मैप पर 18 जुलाई को दस्तखत हो चुके हैं। इस मंसूबे में कोहाट से खरलाची 191 किलोमीटर और खरलाची से मजार शरीफ 674 किलोमीटर ट्रैक बनेगा, जबकि मजार शरीफ से तरबस तक ट्रैक पहले ही बन चुका है। वजीर रेलवे ने बताया कि अगले 3 माह में पाकिस्तान रेलवे पेशावर से कराची के दरमियान मशहूर ट्रेन अवामी एक्सप्रेस, लाहौर से कराची के दरमियान शाह हुसैन एक्सप्रेस और लाहौर फैसलाबाद कोयटा के दरमियान अकबर बुगटी एक्सप्रेस को बहाल कर रहा है। रेलवे के फ्लैट में 46 नई मुसाफिर कोचेस और 200 नई फ्रेट वैगनों का इजाफा किया गया है। ये 9 अरब रुपए का 230 पैसेंजर कोचेस और 820 फ्रेट वैगन्स का ऐसा मंसूबा है जिसमें मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जा रही है। यानी अब हमें रोलिंग स्टॉक अपनी कीमती ज़र मुबादला खर्च करके खरीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम खुद तैयार करेंगे। आइंदा इलेक्शन में अगर हुकूमत और वजारत मिली तो इस मिशन को मजीद आगे बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद है।